مدینہ کی تیاری انشاءاللہ. ابھی ریاض سے نکلیں گے مدینہ کے لیے. مدینہ کا سفر تقریباً 800 کلومیٹر ہے. ریاض شہر سے نکلنے کے بعد ریاض شہر سے نکلتے نکلتے بھی کم و بیش 1 گھنٹہ لگ جائے گا. تو چلتے ہیں انشاءاللہ، آپ کو مدینہ کی سیر کروائیں گے. آج مدینہ کا سفر ہے انشاءاللہ. 3 جگہوں کی طرف آپ ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے مسجد حرام، اس کے بعد مسجد نبوی اور مسجد اقصی. ہمارا سفر آج انشاءاللہ مسجد نبوی کی طرف ہے. ماسک بہت ضروری ہے. 1000 ریال جرمانہ ہے اگر ماسک نہیں پہنتے. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ریاض کے مصروف ترین روڈ پہ. اس روڈ پہ بے تحاشا ٹریفک رہتی ہے. ابھی تو ٹریفک نہیں ہے چونکہ چھٹیاں ہو چکی ہیں، آفیسز میں اسکول بند ہیں، کرونا کی وجہ سے لوگ ویسے بھی باہر نہیں نکل رہے. لیکن یہ شہر کا یہ روڈ، کنگ فہد روڈ، مصروف ترین روڈ ہے. ہر وقت اس کے اوپر ٹریفک رہتی ہے. اس کے اوپر وزارت داخلیہ کا آفس بھی اسی کے اوپر ہے، اور مارکیٹس، زیادہ تر مارکیٹس، کمپیوٹر مارکیٹس، اور اس کے علاوہ ہوٹلز اسی روڈ کے اوپر ہیں. اسی روڈ پہ آگے چل کے وہ بڑا جو ٹاور نظر آ رہا ہے آپ کو دور، ایک بڑا ٹاور، اس کے قریب سے ابھی ہم گزریں گے. یہ ٹاور جو اوپر سے آپ کو ایک اوپن سپیس اس کی نظر آ رہی ہے، یہ کنگڈم ٹاور ہے. اور یہ شاید سب سے اونچا ٹاور ہے ریاض میں، سب سے شاید اونچا ٹاور ہے. یہ کنگڈم ٹاور ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ریاض شہر کراس کرنے کے بعد، شہر سے نکل جانے کے بعد آگے صحرائی علاقہ ہے. تقریباً صحرا ہیں دونوں طرف. کہیں کہیں سبزہ مل جاتا ہے دیکھنے کو، ورنہ بہت ہی کم.
اب ہم ریاض شہر کو تقریباً کراس کر چکے ہیں، بالکل آخر پہ ہیں۔ اب ریاض شہر کراس کرنے کے بعد آپ کو صحرا ہی صحرا نظر آئے گا۔ یہ بلڈنگز اور یہ سبزہ، یہ جو ریاض کے اندر کہیں کہیں کھجور کے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ریاض شہر سے نکلنے کے بعد آپ کو کہیں سبزہ یا کوئی درخت نظر نہیں آئے گا۔ سپیڈ لمٹ اس روڈ پر 140 ہے، اس لیے ہم بھی 140 پہ ہی جا رہے ہیں۔ بارش کی اشد ضرورت ہے، ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ مدینہ میں بارش بھی ہوگی۔ آج موسم بھی قدرے بہتر ہے، ورنہ یہ دن شدید گرمی کے دن ہے۔ ریاض کے اندر شدید گرمی، ٹمپریچر 50 تک بھی چلا جاتا ہے۔ امید ہے کہ مدینہ کی طرف موسم اچھا ہوگا۔ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بادل بھی ہیں، الحمدللہ ابھی شام کا موسم ہے، موسم قدرے بہتر ہے، ٹھنڈا ہوگا امید ہے۔ اس ایریا میں مٹی کا طوفان ہے، یہ جیسا کہ آپ دور سے آپ کو نظر آ رہا ہے، دھول اور مٹی اڑتی ہوئی ارد گرد، یہ رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈوں میں بڑا شدید مٹی کا طوفان ہے۔ ہم بھی اپنی سپیڈ تھوڑی سی کم کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مٹی کا طوفان، صحرا کے اندر مٹی کا طوفان چلتا ہی رہتا ہے زیادہ تر، جس کا اثر ریاض تک پہنچتا ہے۔ ان صحراؤں سے اٹھنے والا یہ طوفان مٹی کا، یہ ریاض کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ باقی شہروں میں بھی رہتا ہے، لیکن ریاض میں زیادہ مٹی کا طوفان رہتا ہے جب ہوائیں چلتی ہیں تو۔ اب یہ آپ دونوں طرف رائٹ لیفٹ
مکمل صحرا ہے، کہیں دور دور تک سبزہ نظر نہیں آتا، اور بڑا خوبصورت صحرا. یہاں پہ کہیں آپ کو اونٹ نظر آ جائیں گے، کسی کسی ایریا میں اونٹ صحرا کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی آبادی دور دور تک نظر نہیں آتی. اب ہم تقریباً قصیم کے قریب ہیں، جس کا دوسرا نام بریدہ بھی ہے، البریدہ، البریدہ القصیم. یہاں ایک چھوٹی سی بریک، فیول ڈلوائیں گے، فیول ڈلوانے کے بعد پھر انشاءاللہ نکلتے جائیں گے. یہ کل حج ہے اور پرسوں قربانی کا دن ہے، عید ہے قربانی والی، تو لوگ قربانی کے جانور لے کے جا رہے ہیں. یہ دیکھیے دمبا، بڑے بڑے دمبے. شام کو سورج غروب ہونے کا بہت ہی خوبصورت منظر. ابھی بادل آئے ہوئے ہیں سامنے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، بالکل رات ہونے والی ہے. اب ہمارا اگلا باقی سفر رات کا سفر ہوگا. ابھی تقریباً شام کے 7 بج چکے ہیں اور مدینے کا سفر 300 کلومیٹر باقی ہے. مغرب کی اذانیں ہو چکی ہیں، مغرب اور عشاء انشاءاللہ اکٹھی ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوں. الحمدللہ نمازیں پڑھ لی ہیں. اب ہم فیول لیں گے کیونکہ آگے کا پتہ نہیں کہ پیٹرول پمپ کہاں پہ ملے گا. ابھی جتنی گنجائش ہے ہم اپنا فیول لے لیں گے اور پھر انشاءاللہ مدینہ کی طرف رواں دواں. ان پیٹرول پمپ کے اوپر ابھی کوئی رش نہیں ہے، ورنہ جب بھی ہم یہاں سے گزرے ہیں تو بہت رش ہوتا تھا. فیول لینے کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، لیکن کرونا کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکل رہے، سفر نہیں کر رہے. ہمیں تو بہت شدت سے انتظار تھا کہ جو ہی لاک ڈاؤن ختم ہوگا، کچھ ریلیکسیشن ملے گی تو ہم انشاءاللہ مدینہ یا مکہ ضرور جائیں گے. مکہ تو حج کی وجہ سے چونکہ بند ہے، تو ہم نے ارادہ کیا اللہ کا نام لے کر ہم مدینہ کی طرف نکل پڑے ہیں. اب ہم آپ کو مدینہ کے قریب پہنچ کے انشاءاللہ مدینہ کے مناظر دکھائیں گے. رات ہو چکی ہے، سفر الحمدللہ ہمارا اچھا رہا. اب ہم مدینہ کے قریب پہنچ چکے ہیں. مدینہ کی چیک پوسٹ کراس کرنے کے بعد
انشاءاللہ مدینہ آپ کو خوبصورت مدینہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، اب ہم مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ سفر بہت اچھا رہا۔ یہیں سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے راستے جدا ہوتے ہیں۔ یہاں پہنچ کے آپ کو مسلمان ہونے پر بہت فخر ہوتا ہے۔ یقین کریں، مدینہ اور اسی طرح مکہ میں بھی داخل ہوتے ہوئے غیر مسلموں کا راستہ چونکہ تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ اس سے آگے غیر مسلم نہیں جا سکتے، تو یہاں پہنچ کے یقین کریں کہ آپ کو اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے اور آپ اتنا فخر محسوس کرتے ہیں اپنے مسلمان ہونے پر کہ یہاں غیر مسلموں کا راستہ جدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مسجد قباء مدینہ میں داخل ہوتے ہی آپ کے بائیں طرف آپ کو، اگر آپ ریاض کی طرف سے آ رہے ہیں تو مدینہ جو ہی آپ داخل ہوں گے، غیر مسلموں کا راستہ جہاں سے جدا ہوتا ہے، اس کے بعد جو سب سے پہلی آپ کو مسجد نظر آئے گی، خوبصورت مسجد، اسلام کی پہلی مسجد، آپ کے بائیں طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد قباء ہے۔ یہی وہ جگہیں تھیں جہاں پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جب مدینہ کے اندر، تو یہی وہ علاقے تھے۔ اب وہ ایگزیکٹ منظر تو نہیں، وہ کچی آبادیاں تو نہیں، لیکن یہی وہ مقام تھے، یہی وہ جگہیں تھیں جہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا اور یہاں آ کر رکے تھے۔ اسلام کی یہ پہلی مسجد قباء کی الگ سی ویڈیو اندر کی اور پوری مسجد قباء کی الگ سے میں ویڈیو بنا کے انشاءاللہ اپنے چینل پہ ڈالوں گا، لیکن ابھی ہم مسجد قباء کو کراس کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف۔ ہمارا ہوٹل مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے۔ ہم ہوٹل میں جا کے اپنا سامان رکھنے کے بعد پھر انشاءاللہ مسجد نبوی کے اندرونی مناظر آپ کو دکھائیں گے۔ یہ مدینہ شہر کے اندرونی بالکل سنٹر میں، ہم مدینہ کے سنٹر میں ہیں۔ اب مسجد النبوی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ اب مسجد نبوی کی طرف ہے۔ جس روڈ پہ ہم جا رہے ہیں، اس روڈ کا نام ہے عمر بن خطاب روڈ۔ یہاں سے گزرنے کے بعد، یہاں سے سیدھا جب ہم جائیں گے، آپ کو گورنر ہاؤس بھی نظر آئے گا۔ یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مدینہ کا گورنر ہاؤس ہے، مدینہ المنورہ کا گورنر ہاؤس۔ بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے، رات کا منظر ہے۔ اب ہم بالکل مسجد نبوی کے قریب ہیں۔ یہ جو جگہ ہے جہاں سے اب ہم یو ٹرن لے رہے ہیں، یہ مسجد نبوی کے بالکل چاروں طرف یہ روڈ ہے، اس کو فرسٹ رنگ روڈ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ رنگ روڈ ہے جو وہ ذرا دور ہے۔ یہ بالکل مسجد نبوی کے جو چاروں طرف ہوٹلز ہیں، اس روڈ نے ان سارے ہوٹلز کو گھیرا ہوا ہے، بالکل چاروں طرف سے ایسے گھوم کر آتا ہے یہ روڈ۔ اب ہم اپنے ہوٹل کے قریب ہیں، ہوٹل میں جا کے اپنا سامان رکھیں گے۔ الحمدللہ ہوٹل میں پہنچ چکے ہیں۔ چیک ان کروانے کے بعد اپنا سامان ہم اپنے روم میں لے کے جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ مسجد نبوی کے خوبصورت نظارے، مسجد نبوی، روضہ رسول کے خوبصورت مناظر آپ کو دکھائیں گے۔ وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا، بہت ہی خوبصورت مناظر مسجد نبوی کے آپ سے تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں۔
یہ ہوٹل مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے، تقریباً 300 میٹر کا فاصلہ ہے اور قریب ترین ہے، کوئی اتنا دور نہیں، اور بہت ہی خوبصورت ہوٹل ہے اور مناسب ریٹ پر ہمیں ملا الحمدللہ۔ کرونا کا بندوبست بھی انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں روم کے باہر لکھا ہوا ہے دس روم ہیز بین ڈس انفیکٹڈ، کرونا کو مار دیا ہے انہوں نے الحمدللہ۔ ہوٹل میں پہنچ گئے الحمدللہ۔ روضہ رسول کے خوبصورت مناظر، مسجد نبوی کا ایک اپنا ماحول ہے، بہت ہی خوبصورت ماحول، جیسے کہ سمجھے کہ نور اتر رہا ہے اور دل کو اتنی تسلی اور دل کو اتنا سکون ملتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آگے، آپ بھی دیکھیں، آپ کو ایک اندازہ ہوگا جب بھی آپ مسجد نبوی میں آئیں گے تو آپ کو ایک راحت اور ایک سکون ملے گا۔ ناظرین، اب مسجد نبوی کے بالکل آپ قریب ترین ہیں، مسجد نبوی کے اب آپ نظارے دیکھیں گے، مسجد نبوی کے اندر نمازیں، مسجد نبوی کا صحن۔ ناظرین، مسجد نبوی بالکل آپ کے سامنے ہے، مسجد نبوی کے آپ مینار دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت مناظر رات کے ان میناروں کے، اور مسجد نبوی کے صحن میں لگی چھتریاں جو آپ کو دھوپ اور بارش سے بچاتی ہیں۔ مسجد نبوی کے بلڈنگ کی چاروں طرف صحن کے اندر یہ چھتریاں لگائی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو دھوپ اور بارش سے بچایا جا سکے۔ ابھی چونکہ بارش کا کچھ موسم لگ رہا ہے، بادل چھکے ہوئے ہیں، تو ان چھتریوں کے کھلنے کے آپ مناظر دیکھیں۔ جب یہ چھتریاں بند ہوں اور آپ مسجد نبوی سے نکلیں، جب آپ دوبارہ مسجد نبوی کے اندر آئیں اور یہ کھل چکی ہوں، تو آپ کو ایک بالکل مختلف ماحول نظر آئے گا، آپ سمجھیں گے کہ شاید میں کسی اور جگہ آ گیا ہوں، لیکن انہی چھتریوں کو اگر بند کر دیا جائے تو آپ کہیں گے ہاں یہ وہی جگہ ہے۔ یعنی اگر یہ بند ہو تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کوئی سایہ کرنے والی جگہ ہے ہوگی، ان سے سایہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ بند ہوتی ہیں تو بالکل ایک ستون نما نظر آتی ہیں، اور آپ کھل رہی ہیں۔ آپ نے یہ مناظر دیکھے، بہت ہی زبردست مناظر، دھوپ سے بچاؤ، اور ان چھتریوں کے نیچے ستون کے اوپر، ہر ستون کے اوپر 2 پنکھے لگے ہوئے ہیں، بڑے ہیوی فین ہیں، یہ دور تک ہوا دیتے ہیں، ساتھ میں پانی بھی ہوتا ہے ان کے، تو تھوڑی نمی ہوتی ہے ان کے اندر، ہوا کے اندر۔ یہ آپ دیکھیں، آگے چل کے میں آپ کو مسجد نبوی کے اندرونی مناظر بھی دکھاتا ہوں، اور نماز بھی ہونے والی ہے۔ روضہ رسول کی طرف پھر چلیں گے، مسجد کے چاروں طرف سے آپ کو انشاءاللہ گھما کر لائیں گے۔
الصوت الله أكبر. یہ مسجد نبوی کے اندرونی مناظر. نماز کے بعد چونکہ عید کے یہ دن ہے تو تکبیرات نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں. ہر نماز کے بعد سپیکر میں اونچی آواز میں یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بہت ہی خوبصورت مناظر مسجد نبوی کے اندر. نماز کے بعد کا یہ وقت ہے. جماعت ختم ہو چکی ہے اور لوگ نماز فاصلے پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. کرونا کی وجہ سے احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں. مسجد نبوی اور باقی مساجد کے اندر بھی تقریباً 1 میٹر کے فاصلے پر دوسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہر دوسرا آدمی تقریباً 1 میٹر کا فاصلہ ہے ہر دو لوگوں کے درمیان میں. یہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی سنتیں ادا کر رہے ہیں. تمام لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے. ماسک کے بغیر مسجد نبوی میں داخلہ ممنوع تھا. ماسک کے بغیر آپ مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتے تھے ان دنوں میں اسپیشلی. بالکل جو لوگ ماسک کے بغیر آ رہے تھے ایک تو ان لوگوں کو واپس کر دیا گیا اور اپنی اپنی جائے نمازیں استعمال کرتے ہیں لوگ. مسجد کے اندر ساتھ لے کر آتے ہیں پھر واپس لے جاتے ہیں. اور آج کل مسجد نبوی کا صحن ہر نماز کے بعد دھویا جاتا ہے، خوب صفائی کی جاتی ہے. وہ احتیاطی تدابیر کیمیکلز ڈال کے پانی کے اندر صحیح دھویا جاتا ہے تاکہ کرونا کے جراثیم ختم ہو جائیں. اپنی طرف سے بہت احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہمیں جلد چھٹکارا دے دے. یہ خوبصورت مناظر، یہ وہ پنکھے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، ٹھنڈی ہوا دینے والے یہ پنکھے صحن کے اندر، پورے صحن کے اندر ہر ستون کے ساتھ یہ 2 پنکھے لگے ہوئے ہیں جو چاروں طرف ہوا دیتے ہیں. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ یہ آپ کو صحن دکھاتے ہوئے روضہ رسول کی طرف جائیں گے. وہاں سے روضہ رسول کی خوبصورت مناظر آپ کو دکھائیں گے جہاں آقا علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماسک پہنے ہوئے اپنی جائے نماز استعمال کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. یہ مسجد نبوی کا صحن اور مین دروازے. اب روضہ رسول، یہاں سے آگے چل کے آپ کو روضہ رسول کے خوبصورت مناظر یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سبز گنبد، یہ بالکل روضہ رسول کے اوپر سبز گنبد، یہ بالکل مسجد نبوی کا مغرب والی سائڈ کا حصہ ہے. یہیں پہ امام کھڑا ہوتا ہے. میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں.
روضہ رسول پر سلام پیش کرنے کے لیے یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں، لیکن ابھی بند پڑا ہے کرونا کی وجہ سے۔ یہ ایریا روضہ رسول کی طرف ریاض الجنہ کا جو جنت کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا کہ میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان والا حصہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ وہ والا ایریا۔ اور روضہ رسول کی طرف جانے کے لیے، سلام پیش کرنے کے لیے، یہ سارا ایریا اس وقت بند ہے، یہاں آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ جب کرونا کی یہ وبا ختم ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ اس کو کھول دیا جائے گا۔ یہ خوبصورت سبز گنبد کا یہ منظر، یہ مسجد کا بالکل اگلے والا حصہ ہے جہاں پہ امام بھی یہیں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ جو دروازہ میں نے دکھایا تھا وہاں سے داخل ہو کے یہاں پہنچ کے سلام پیش کرنے کے بعد پھر آگے نکلنے کا دروازہ ہے، اسی سائڈ سے بندہ نکل جاتا ہے، یعنی واپس نہیں جانا پڑتا، بلکہ یہ جہاں پہ یہ دیوار ختم ہو رہی ہے وہاں سے آدمی نکل جاتا ہے سلام پیش کرنے کے بعد صحن کی طرف۔ یہ بہت ہی خوبصورت مناظر، لوگ اب چونکہ اندر نہیں جا سکتے تو یہیں کھڑے ہو کے، اس طرف سے کھڑے ہو کر درود شریف پڑھ رہے ہیں، بہت ادب کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہو کے درود شریف پیش کر رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ تو رش بہت کم ہے، بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں، یہاں تھوڑا بہت آپ کو رش لوگوں کا نظر آ رہا ہے، ورنہ یہ جگہیں بھری ہوتی ہیں، یہ صحن بالکل فل ہوتے ہیں۔ چونکہ ایک عمرہ بھی بند ہے، باہر ملکوں سے آنے والے لوگ نہیں آ رہے، جو اندرون سعودی عرب کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی زیادہ سفر نہیں کر رہے کرونا کی وجہ سے، تو اتنا زیادہ ہجوم نہیں ہے، ورنہ یہ جتنی بھی جگہیں خالی نظر آ رہی ہیں آپ کو اس وقت روضہ رسول کے قریب قریب، یہ بالکل صحن فل ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے لوگوں کا، درود شریف یہاں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی روضہ رسول سے آگے جائیں
دائیں طرف آپ چلتے جائیں تو یہاں پہ وہ مقبرہ بقیع ہے جس کو جنت البقیع بھی کہتے ہیں اور مقبرہ بقیع کہتے ہیں اس کو، جہاں پہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر یہیں پر ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے صحابی ہیں، صحابیات ہیں، ان کی قبریں اس مقبرہ بقیع کے اندر موجود ہیں۔ اس کی زیارت کا وقت انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے، صبح فجر کے بعد مقبرہ بقیع کی زیارت کرواتے ہیں، لوگ اندر جاتے ہیں۔